السلام علیکم بچوں. تو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے تھے مارکو پولو کے بارے میں. اب ہمیں دیکھنا ہے کس کے بارے میں. تو جو موروکو کا جو سفر گیا تھا ابن بطوطہ، تو ابن بطوطہ کے بارے میں دیکھنا ہے، اور اس کے بعد میں گیر ہارڈ مرکیٹر کے بارے میں دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو سیاح کی قسمیں ہیں وہ سارے سیاح دیکھنے، جیسے زرعی سے سیاح ہو گیا، ہمارے جو ہسٹری کے متعلق ہوتے ہیں وہ سیاح دیکھیں گے، پھر جغرافیائی سیاح دیکھیں گے. تو آگے چل کے ہمارے پاس کیا ہوگا، سیاح کی قسمیں ہوں گے، اور بہت آسان ٹاپک ہے. آپ اس سے زیادہ خالی ایک مرتبہ سن کے جائیں گے تو ایگزام میں لکھ سکتے ہو. باقی ہم ابھی دیکھتے ہیں ابن بطوطہ کے بارے میں. تو ابن بطوطہ جو آئے تھے، اس سے پہلے ابن بطوطہ جب انڈیا میں آئے تو یہ محمد بن تغلق یعنی تغلق کے سمے میں وقت میں آئے تھے، جب یہ 13ویں صدی ہو رہی تھی. 13ویں صدی کے آس پاس میں یہ آئے تھے. اور یہ ان کا ایک سب سے بڑا یہ جو پالیسی تھی، جو ایک راستے سے جاتے تھے وہ دوسرے راستے سے واپس اس راستے پہ نہیں جاتے تھے. تو یہ 30 برس تک کے جو سفر کیے، اس کے بعد وہ پھر چین بھی گئے. تو انہوں نے کافی سارے ایسے جو ملکوں کا جو سیاح کی مطلب جو جا کر وہاں پر گھومے پھرے ہیں. اور انہوں نے اپنی کتاب میں رحلہ نام کا ایک کتاب ہے، اس نے اس کتاب میں جو اس کتاب میں تو ان کتاب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ رحلہ نام کی ایک کتاب لکھے ہے جس میں کئی سارے ملکوں کے بارے میں، جیسے انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، تو ان سارے ملکوں کے بارے میں لکھے گئے، بتائے گئے ہیں، وہاں کے مقامات کے بارے میں بتائے گئے ہیں. اور یہ زیادہ تر یعنی 10 سال تک ایک جج کے طور پر کام کرتے تھے. کس کے وقت میں؟ تو محمد بن تغلق کے وقت میں یہ 10 سال کا ایک جج جو قارئین ہوتے تھے ان کے مقام پر یہ کام کی ہے. اور انہوں نے کافی انڈیا کی جو مطلب بھارت کی جو سماج ہے، جو جس طرح کا تہذیب ہے، انہوں نے کافی اچھی طریقہ سے وہ اپنی رحلہ کی کتاب میں کافی اچھی طریقے سے بتایا گیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ جو دیکھو گے کہ تیسرا جو پرسن کے بارے میں دیا ہوا ہے، گیر ہارڈ مرکیٹر. تو یہ ایک طرح کیا پہلا ایسا انسان تھے جو گلوب کو اپنے پیج پر مطلب پیپر پہ بتائے. جو نقشہ جو تھا، جو پورے دنیا کا نقشہ تھا، جو کسی کے مطلب ایک ایگزیکٹ جو ایکچوئل نقشہ تھا، وہ پہلے کس نے بتایا؟ تو گیر ہارڈ مارکیٹر نے پورا ایک نقشہ بنا کے دکھایا دنیا کو. اور اس سے کیا ہوا، لوکیشن معلوم چلنے لگا کہ کہاں یورپ ہے اور کہاں ایشیا ہے، اور ایشیا میں کہاں بھارت، چین، جاپان، یہ سب سارے دیش کہاں موجود ہے. تو انہی سارے چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کیا یورپ کے لوگوں نے، اور وہ اپنی مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے کئی جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں گئے. تو اس طرح سے آپ دیکھو گے کہ 2 طرح کے ہمارے سیاح دیے ہوئے. اس میں ایک کیا ہے، سیاح کی قسمیں دیکھو گے تو مقامی اور بن ریاستی سیاح، بن الاقوامی سیاح، تاریخی سیاحت اور زرعی سیاحت دیکھو گے. اس کے بعد کھیل سیاحت اور اتفاقی سیاحت. تو سب سے پہلے سیاحت کی قسم میں ہم دیکھیں گے مقامی اور بن ریاستی سیاحت. آپ سبھی جانتے ہو کہ جب ہم سیاح کرنے نکلتے ہیں، یعنی جیسے ٹورزم، جیسے آپ مالدیو ایک بہت ٹورزم کنٹریز بن چکی ہے. اسی طرح سے سری لنکا، اسی طرح سے آپ دیکھو گے سب سے جو تھائی لینڈ ہے، جو کافی سارے مطلب ٹورزم وہاں پہ جاتے ہیں. تو ایک طرح کا یہ کیا ہوا، انٹرنیشنلی یعنی بن الاقوامی سیاح ہو گیا. تو جو بھی لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں سیاح کے طور پہ، اس کا سیاح کا مقصد کیا ہے، وہاں کے جو بھی نیچر ہے، جو جس طرح کا بھی نیچر دیا ہوا ہے اس کا لطف انداز اٹھانے جائے تو وہ کس طرح کا ہوا، بن الاقوامی یعنی انٹرنیشنلی. مان لو کہ امریکہ سے جب انڈیا میں آتے ہیں تو کس لحاظ سے آتے ہیں کہ ہمیں دھوپ ملنا چاہیے، یعنی وہاں پر دھوپ نہیں مل پاتی ہے، یعنی سن لائٹ نہیں مل پاتی ہے. تو سن لائٹ کی کھوج میں وہ یہاں پر آتے ہیں. ایک طرح کا جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر کے وہ جاتے ہیں، وہاں کے نیچر کے بارے میں جو بھی لطف انداز اٹھاتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا کیا ہوا، بن الاقوامی یعنی انٹرنیشنل ٹورزم ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ ریاستی سیاحت. اب آپ کسی بھی ریاست سے بلونگ کرتے ہیں، مان لو آپ یو پی سے بلونگ کرتے ہو اور گوا یعنی پنجی گھومنے جاتے ہو، تو کیا ہوا، ایک طرح کا ریاستی سیاحت ہو گیا. یعنی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں، اپنے ملک کے اندر ہی ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں گئے تو کیا ہوا، ریاستی سیاحت ہو گیا. جیسے آپ کو مہابلیشور دیکھنا ہے یا ایلیفینٹا کی گفائیں دیکھنی ہے
تو یا تاج محل دیکھنا ہے، تو اس طرح کی جیسے مان لو کہ مہاراشٹر کے لوگ ہیں اور وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں، تو لال قلعہ دیکھنے جا رہے، تو وہ کون سے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جا رہے، تو ایک کیا ہو گیا، ایک ریاستی سیاحت ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ تاریخی سیاحت، اب تاریخی سیاحت میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے مقامات یا ایسی چیز، جیسے آپ گوتم بدھ کا بہار میں جاؤ گے تو گوتم بدھ کا جو مندر ہوتا ہے وہ مندر دیکھنے جا رہے، تو ایک طرح کیا ہوا، ایک ریاستی سیاحت بھی ہو گیا اور اس طرح کا تاریخی سیاحت بھی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تاریخ کے منظر کو دیکھنے جا رہے ہو۔ جیسے آپ شیر شاہ سوری کا جو بہار میں بہت زیادہ اچھا محل ہے، تو آپ ایک ریاست سے تو جا ہی رہے ہو، لیکن وہاں پہ کون سے مقام پہ جا رہے ہو، تو تاریخ کے مقام پہ جا رہے ہو۔ وہاں پہ کیا دیکھنے جا رہے ہو، تو شیر شاہ سوری کا محل دیکھنے جا رہے ہو۔ آپ ان کے سیڑھی کو دیکھو گے، چٹان کو دیکھو گے۔ اسی طرح سے آپ وہاں پہ کسی قسم کا جو تاریخ سے جڑا ہوا ہو، جو بکس ہو یا وہاں کا تہذیب دیکھنی ہو، تو اس طرح کا کیا ہوا، تاریخی سیاحت ہو گیا۔ اب مان لو کہ جیسے آپ ایلیفنٹا کی مطلب گفائیں دیکھنے جا رہے ہو، تو اس میں کیا ہے، ایلیفنٹا کی گفائیں میں تینوں مذہب کی وہاں پہ مورتیاں رکھی ہوئی ہے، کیا ہے، بدھ مذہب، جین اور ایک بدھ مذہب ہو گیا، جین ہو گیا، اور تیسرا معلوم نہیں، یاد نہیں آ رہا ہے، وہ تین مذہب کی وہاں پہ مورتیاں ہے۔ تو تینوں مذہب کی جب دیکھنے جا رہے تو ایک طرح کیا ہے، تاریخ سے مطلب جڑ رہا ہے، تو ایک طرح کا کیا ہوا ہے کہ وہ ایک تاریخ مقامات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھو گے جیسے چھترپتی شیواجی مہاراجا ٹرمینس ہے، تو ایک طرح کا وہ بھی کہیں نہ کہیں تاریخ سے جڑا ہوا ٹرمینس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا اسٹیشن بننے والا انڈیا میں وہی ہے، جو پہلی ٹرین چلی تھی کہاں سے، CST سے لے کے سائن تک کے، تو سب سے پہلا اسٹیشن چھترپتی شیواجی مہاراجا ٹرمینس ہی بنائی گئی تھی۔ تو اس چیز کو دیکھنا کہیں نہ کہیں کیا ایک تاریخی سیاحت میں مانا جاتا ہے۔ تاریخی سیاحت کا مطلب کیا ہوا، ایسی چیز جو ہم تاریخ یعنی جو ہمارے گزر چکے ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے کوئی ایسا محل ہو، چاہے کوئی ایسی جگہ ہو جس کا تاریخ سے تعلقات ہو، تو اس چیز کو ہم کیا بولیں گے، تاریخی سیاحت بولیں گے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھو گے زرعی سیاحت۔ اب زرعی سیاحت میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ زراعت جو بھی جس قسم کا زراعت کی جاتی ہے، اگر اس زراعت کی لطف اٹھانے جا رہے ہیں، جیسے مان لو کہ مہاراشٹر میں بہت سارے انگوروں کا فصل کیا جاتا ہے، تو اگر انگوروں کا جو ایک نظام، انگور کی فصل کے لیے جو نظام لگایا جاتا ہے، اریگیشن سسٹم لگایا جاتا ہے، اس اریگیشن سسٹم اور اس زراعت کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس پیٹرن کا اگر آپ دیکھنے جا رہے ہو تو ایک کیا ہوا، زرعی سیاحت ہو گیا۔ یعنی مان لو کہ آپ کشمیر میں گئے اور کشمیر میں جا کر آپ دیکھو گے کہ بہت سارے سیب کے پھلوں کا جو زراعت کرے جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ جاؤ گے تو آپ کا جو نظارہ دیکھنے کو ملے گا، بہت سارا سیبوں سے بھرا ہوا جو درخت ملے گا، تو یہ سب کیا ہوا ہے، زرعی سیاحت ہو گیا۔ یعنی زراعت، جیسے مان لو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ دیکھو گے کہ دور سے سفر کر کے کیا کرنے جاتے ہیں، UP بہار میں کیا کرتے ہیں، جو چاول کی فصل ہوتی ہے، چاول کی فصل پکنے سے پہلے کیا ہوتے ہیں، ان لوگ وہ دیکھنے جاتے ہیں، چاول مطلب جو ایک زراعت ہوتا ہے، جو زراعت سے ہوتا ہے، مطلب جو پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سب دیکھنے جاتے ہیں، تو وہ کس میں گنتی آئیں گی، آپ کو زرعی سیاحت میں گنتی آ گیا۔ ایسے کئی سارے ایسے جو زرعی یونیورسٹی ہے جو ہمارے اس میں حیدرآباد میں موجود ہے، ایسی یونیورسٹی جو زراعت پہ کافی ریسرچ کرتے ہیں، یعنی فصلوں پہ کافی ریسرچ کرتے ہیں۔ ابھی ایکوا پلانٹ بھی آ گیا جو مٹی کے بنا کیا کرتے ہیں، وہ زراعت کی کھیتی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو کسی بھی ریاست میں آپ جا رہے ہو، جو وہاں کے جو مین فصل ہے، جو اہم فصل ہے، اس فصل کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ مان لو کہ آپ پنجاب میں جا رہے ہو چاول کی فصل دیکھنے کے لیے، اسی طرح سے آپ دیکھو گے انگور کا فصل دیکھنا تو آپ کو مہاراشٹر میں آنا ہوگا، اور جب آم کی اچھی فصل دیکھنا ہو تو مہاراشٹر اور بہار، اور لیچی کی فصل دیکھنا ہو تو بہار۔ تو اس طرح کی فصل دیکھنے، اس طرح کی کھیتی دیکھنے کے لیے اگر کسی بھی علاقے میں جا رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، آپ زرعی سیاحت کرنے جا رہے ہو۔ تیسرا ہے کھیل سیاحت۔ اب کھیل سیاحت میں اس سے پہلے ہم کیا دیکھے تھے کہ ہم دیکھ چکے تھے کھیل اور تاریخ میں ہم دیکھے تھے کہ کس طرح سے جب ایک
کھیل ہوتا ہے، جس سے مان لو کہ ایک ورلڈ کپ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ یعنی ڈفرینٹ کنٹریز سے یعنی دوسرے ملک سے آتے ہیں اس ملک میں دیکھنے کے لیے اس میچ کو. تو ایک کیا ہوا کھیل سیاحت ہو گیا. جیسے مان لو کہ ابھی ورلڈ کپ ہوا حال میں انڈیا اور آسٹریلیا کا جو ورلڈ کپ ہوا، اس میں کیا ہوا کہ اس ورلڈ کپ فائنل کو دیکھنے کے لیے بہت سارے ایسے کنٹریز سے آئے جو کہ صرف آسٹریلیا اور انڈیا سے بلونگ نہیں کرتے تھے. مان لو سری لنکا سے بھی آئے تھے اور یہاں سے مطلب انگلینڈ سے بھی آئے تھے. اس کے بعد کیا افغانستان سے بھی آئے تھے، پاکستان سے بھی آئے تھے. تو بہت سارے ایسے کنٹریز جو کے لوگ تھے جو یہاں پر دیکھنے فائنل میچ دیکھنے آئے تھے. تو ایک کس قسم کا ہو گیا کھیل سیاحت ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھو گے جو اولمپک ہو رہا تھا تو اولمپک دیکھنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ جو ڈفرینٹ کنٹریز سے جاپان میں گئے تھے. تو یہ کس قسم کا کھیل ہو گیا سیاحت ہو گیا. تو یہ کھیل سیاحت ہو گیا یعنی کھیل کے نظریے سے ان کو دیکھنا، مطلب کھیل دیکھنے کے نظریے سے جانا کسی ملک میں یا کسی علاقے میں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے بازو میں ہی کھیل کھیلا جا رہا ہو تو اس علاقے میں جانا تو مطلب کیا ہو گیا کھیل سیاحت ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھو گے اتفاقی سیاحت. اتفاقی مطلب کہ کئی بار ایسے ہم لوگ پلان کرتے ہیں کہ چلو آج یہاں چلتے ہیں، مطلب وہاں پہ کوئی خاص پرپس نہیں ہوتا، بٹ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہاں سے اپنے مقام سے دوسرے مقام تک جانا ہوتا ہے چل مارنے کے لیے، تھوڑا اچھے سے مطلب گھومنے پھرنے کے لیے، مائنڈ فریش کرنے کے لیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں اتفاقی. اتفاقی مطلب جانتے ہو نا ان پلانڈ مطلب کوئی پلان نہ کیا ہو، صرف اپن کیا کیے بات چیت کیے اور وہاں سے نکل گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے ڈھابا چلے گئے. تو کیا ہوا ایک طرح کا اتفاقی سیاحت ہو گیا. تو اس طرح سے ہم دیکھ چکے ہیں، کافی سارے سیاحت دیکھ چکے ہیں اور آگے ہم دیکھیں گے سیاحت کا فروغ، تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ. جو آج کل ہمارے جو ملک میں جو بھی ہے موجود جو بھی سیاحت مطلب جو بھی مقامات ہے، جیسے ایلیفنٹا کا ہو گیا، تاج محل ہو گئے اور جو لال قلعہ ہو گیا، اس طرح کا جو ہمارے پاس مقامات جو موجود ہے جو ہمیں ہمارے تاریخ نے دیے ہیں، تو اس کی تحفظ ہم دیکھیں گے اور اس سے جو پھیلنے والی ٹورزم کا بھی ہم دیکھیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو آپ سے امید ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور جہاں تک ہو سکے لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملتے ہیں.